الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ معزز سامعین و ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ بھی بہتر جانتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے 2 مہینہ سے زیادہ ہو گیا مسجدوں میں آنے جانے کے لیے راستہ بند ہے اور حکومت کی طرف سے بھی پابندی ہے، اور بہرحال انسان جس ملک میں رہ رہا ہے اس کے قانون کا احترام کرنا ہر فرد کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ جو قانون بنائے جاتے ہیں وہ انسان ہی کے فائدے کے لیے ہوتے ہیں۔ لہذا اس وبائی بیماری کی وجہ سے مسجدوں میں آمد و رفت بند کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے نہ عام جماعت ہو رہی ہے اور نہ نماز جمعہ کا قیام، اور کافی زمانہ گزر گیا یہاں تک کہ ماہ مبارکہ رمضان کی ابتدا ہوئی اور الوداع کی جمعے کا بھی موقع آ گیا۔ اس سے بہرحال صاحبان ایمان کو تکلیف ہے کہ ہم جمعۃ الوداع بھی ادا نہیں کر پا رہے ہیں، بہرحال یہ مجبوری ہے۔ اور مسئلہ شرعی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو عذر شرعی اگرچہ انسان رکھتا ہے اور اس کی وجہ سے نماز جمعہ چھوٹ جاتی ہے تو اس کی قضا نہیں ہے، لہذا آئے ہم اور آپ ایسے لاک ڈاؤن کے ماحول میں ایسی چیز تلاش کریں جس کو اگرچہ ہم ادا کریں تو ثواب سے محروم نہیں ہو پائیں گے، بلکہ ہمارے ثواب میں اضافہ ہو جائے گا اس عمل کو انجام دیں گے۔ آئے دیکھیں کہ روز جمعہ، نماز جمعہ کے علاوہ شریعت نے اور کیا بیان کیا ہے۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات سے فرماتے ہیں کہ یا علی، ایک مومن کے لیے ضروری ہے اور اس کے اوپر فرض ہے کہ روز جمعہ غسل جمعہ کریں جو قربتاً الی اللہ، اور یہ اتنا اہم غسل ہے کہ جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا کہ یا علی، اگرچہ خطرہ یہ ہے کہ جمعے کے روز پانی میسر نہ ہو پائے گا تو شب جمعہ میں تم اس غسل کو انجام دے سکتے ہو۔ یہاں تک پیغمبر نے فرمایا کہ اگرچہ روز جمعہ وقت جمعہ پانی میسر نہ آنے کا خطرہ ہے تو تم پہلے بھی یعنی صبح جمعہ کے روز غسل کر سکتے ہو۔ المختصر یہ کہ تفصیلات روایتوں میں موجود ہے کہ اگرچہ جمعہ کے روز تم جمعہ کے دن ظہر کے وقت نہیں کر سکے تو ظہر کے بعد تم غسل جمعہ کر لو۔ یہاں تک کہا کہ اگرچہ بھول جاؤ نہ کر پاؤ تو سنیچر کو اس کی قضا کرو، تو یہ تاکید کی ہے۔ بلکہ یہاں تک پیغمبر نے فرمایا ہے کہ یا علی، اگرچہ یہ خطرہ ہو کہ پانی نہیں مل پائے گا تو ایک وقت کا کھانا روک کے تم پانی کو خرید کے غسل جمعہ کرو۔ اتنی تاکید آخر کیوں پیغمبر نے کی ہے؟ گزار گرامی، اس لیے تاکید پیغمبر نے کی ہے کہ علی کا آخری بیٹا پردہ غیب سے جس دن آئے گا تو وہ روز جمعہ ہوگا۔ لہذا پیغمبر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم غسل کے ذریعے سے اپنے جسم کو بھی پاک بنا لو، اپنی روح کو بھی پاک بنا لو، تاکہ جب ہمارا بیٹا آ کے آواز دے تو تم نجس نہ ہو بلکہ اس کی آواز پہ پاکیزگی کی حالت میں لبیک کہتے ہوئے دوڑ کے چلے جاؤ۔ دوسرا فائدہ یہ ہے غسل کا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا علی، جو شخص غسل جمعہ کرتا ہے، غسل کرنے کے بعد پروردگار عالم اس کے گناہوں کو اس طریقے سے بخش دیتا ہے جیسے کہ وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ ایک چیز یہ ہے، لہذا ہم اس لاک ڈاؤن کے ماحول میں اس عمل کو انجام دے کے کچھ تسلی کر سکتے ہیں۔ دوسرا عمل پیغمبر نے فرمایا کہ یا علی، جمعے کے روز اپنے بچوں کو اچھی غذا کھلاؤ۔ اچھی غذا اس کا مطلب یہ نہیں کہ دیگر دن روزوں میں جو ہے تم اچھی غذا نہیں، بلکہ ہر روز اچھی غذا کھلاؤ، لیکن جمعے کے روز مخصوص اور بہترین اور لذیذ غذا کھلاؤ، اس لیے تاکہ بچے انتظار کریں کہ کل جمعہ کتنے دن کے بعد جمعہ آنے والا، ان کے اندر انتظار کی عادت پڑ جائے، اور جب انتظار کی عادت پڑ جائے گی تو پھر بڑے ہونے کے بعد انتظار مہدی کے وہ ممکن نہیں ہو پائیں گے۔ اور تیسرا عمل روز جمعہ وہ عمل ہے کہ جس کے سلسلے میں پیغمبر نے فرمایا کہ پروردگار عالم کچھ فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے اور وہ کوئی نیکی نہیں لکھتے بلکہ صرف وہ نیکی لکھتے ہیں کہ انہیں نیکیاں تو لکھتے ہیں لیکن خصوصیت کے ساتھ
सलवात का सवाब जिनसे सुबह से लेकर शाम तक जितनी सलवातें पढ़ी हैं उसका सवाब है, वो ख़ास तरीके से उस सवाब को लिखते हैं। गोया ये 3 अमल पैगम्बर ने रोज़ जुमा के लिए बयान किया। एक गुस्ल है जो कुर्बतन अल्लाह किया जाएगा, दूसरे अपने बच्चों को अच्छी गदा खिलाएं, और तीसरे सलवात पढ़ें। जब ये तीनों अमल इंसान अंजाम देगा तो गुस्ल के ज़रिए से जिस्म पाक होगा, गज़ा के ज़रिए से रूह पाक होगी, और सलवात के ज़रिए से ईमान पाक होगा। जब ये तीनों चीज़ पाक हो जाएगी तो वो इस काबिल हो जाएगा कि अपने वक्त के इमाम का इंतज़ार कर सके। दूसरा अमल एक बहुत अहम अमल है जिसके सिलसिले में तो खुदरवाम में सिर्फ हमने ये रवायत देखी कि पैगम्बर की खिदमत में एक शख्स आया और आने के बाद कहा कि मैं चरवाहा हूँ, अमूमन जंगलों में फिरता रहता हूँ और मैं वक्त पर आके नमाज जुमा की अदायगी नहीं कर सकता, लिहाजा कोई ऐसी सूरत अल्लाह के नबी बताइए कि हम उसको अंजाम दें तो हमको किसी हद तक जुमे का सवाब मिल जाए। तो पैगम्बर ने एक नमाज बताई है जो तफसीली नमाज है और तो फतवान मौजूद है, जिसको नमाज एराबी के नाम से याद किया गया, उसको अंजाम दे। तो पैगम्बर फरमाया गोया उसने आमाल जुमा को अंजाम दिया। लेकिन इससे कहीं बेहतर वो अमल अंजाम दे जिसको कहते हैं कि नमाज रद्द मजालिम। कोई इंसान दुनिया में ऐसा नहीं है जिसने इंसान के ऊपर जुल्म न किया हो। जुल्म करने का मतलब ये नहीं कि किसी को मारा हो, नहीं, बल्कि किसी का हक छीना हो, किसी का हक न दिया हो, किसी की ग़ीबत की हो। बहुत सी चीज़ें हैं। इंसान दिन भर घर में रहता है तो मुमकिन है बच्चों का हक अदा न किया हो। तो क़यामत के दिन जिसका हक इंसान अदा न किया हो तो क़यामत के दिन वो मुतालबा करेगा। जब वो मुतालबा करेगा तो वहाँ पर हक का अदा करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसी के लिए ये नमाज रद्द मजालिम है कि इंसान अगर नमाज रद्द मजालिम पढ़ लेता है तो परवरदिगार आलम उन बंदों को जिनका हक मेरे ज़िम्मे है क़यामत के दिन वो राज़ी कर देगा, और जब राज़ी कर देगा तो यहाँ हमको भी निजात मिल जाएगी। और जब निजात मिल जाएगी तो पैगम्बर ने यहाँ तक नमाज रद्द मजालिम की फजीलत बयान की है कि जन्नत में जाने वालों में पहली सफ में वो होगा। लिहाजा इंसान ख़ास तरीके से नमाज रद्द मजालिम को अदा करे। वज़ीरान ग्रामी, हमको इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो देना है कि बजाय और दीगर हमारा ध्यान देने के अगर नमाज रद्द मज़ालिम को अदा कर लें तो बहुत बेहतर है। और फ़कत रमज़ान ही में नहीं बल्कि गाहे बगाहे इसको इंसान अदा करता रहे, क्योंकि ये वहाँ काम आने वाला है ये अमल जहाँ पर शिद्दत के साथ इंसान को ज़रूरत पड़ेगी। उस नमाज का तरीक़ा ये है कि वो नमाज जो रद्द मज़ालिम के नाम से है वो 4 रकत है 2 सलामों के साथ, 4 रकत 2 सलामों के साथ, यानी 2-2 रकत करके वो पढ़ेगा। लेकिन उसके पढ़ने का तरीका ये है कि पहली रकत में अलहम्द के बाद 25 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत करें, दूसरी रकत में अलहम्द के बाद 50 बार, और तीसरी रकत में अलहम्द के बाद 75 बार, और चौथी रकत में अलहम्द के बाद 100 बार कुल हुवल्लाह की तिलावत करेंगे। 2 सलामों के साथ इस नमाज को अदा करना है। लिहाजा बच्चे हम कोशिश करें कि इस नमाज को अदा करें। उसके अलावा जो जुमअतुल विदा की मुनासबत है उसकी एक मुनासबत ये है जो इमाम राहिल आयतुल्लाह उज़्मा इमाम ख़ुमैनी ने कायम किया, वो यौमुल क़ुद्स है। यौमुल क़ुद्स क्या है? क़िबला अव्वल है हमारा, मुसलमानों का क़िबला अव्वल, जो यहूदियों के कब्ज़े में है। जबकि शुरू से इस्लाम यहूदियों के साथ रहा, यहूदियों की इज़्ज़त किया, लेकिन यहूदी हमेशा इस्लाम के दुश्मन रहे। और आज भी जो क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस है वो यहूदियों के कब्ज़े में है। लिहाजा इमाम ख़ुमैनी ने बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए ये हुक्म दिया कि जुमअतुल विदा के मौके पर हम आज़ादी क़िबला अव्वल के लिए एहतजाज करें। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि जुमअतुल विदा ही को क्यों मुअय्यन किया इमाम ख़ुमैनी ने? उसकी वजह यह है कि देखिए माह मुबारक रमज़ान में इंसान पूरे महीने रोज़ा रखता है, और रोज़ा रखने के बाद इंसान मुत्तकी हो जाता है, उसका तक़वा अजीम हो जाता है। और जब इंसान तक़वे की बुलंदी के ऊपर पहुँच जाता है तो उसकी रूह पाकीज़ा हो जाती है, और जब रूह पाकीज़ा हो जाती है तो इंसान का शऊर और ज़मीर जो है बेदार हो जाता है। जब रूह और ज़मीर बेदार हो जाए, अब ऐसे मौके पर जहाँ पर उसने हर चीज़ से आज़ादी हासिल की है, वहीं पर नहीं नफ्स अम्मारा से आज़ादी हासिल की और गुनाहों से आज़ादी हासिल की। इसी तरीके से आज़ादी क़िबला अव्वल के सिलसिले में कहा कि ऐसे मौके पर वो एहतजाज करे ताकि क़िबला अव्वल जो उसका हक़ है उसको मिले। लिहाजा तमाम मुसलमानों को इस लॉकडाउन में हम तो कुछ नहीं कर पाए एहतजाज, लेकिन कम से कम मुसल्ले के ऊपर बैठ के दुआ कर सकते हैं परवरदिगार आलम से कि परवरदिगार वो असबाब पैदा कर दे कि तेरी आखिरी हुज्जत पर्दे गैब से आए और आकर क़िबला अव्वल को आज़ाद करे, और हम इस लायक बन जाएँ रोज़े के ज़रिए से अपनी रूहानी को कवी करने के हम तेरी हुज्जत के
ہمراہ ہو کر دشمنوں کے خلاف جہاد کرے۔ تیسری بات یہ ہے کہ چونکہ جمعۃ الوداعی کے موقع پر فطرے کے مسائل بھی بیان کیے جاتے ہیں، اور فطرے کے سلسلے میں یہ حکم ہے کہ شب عید انسان کو چاہیے کہ شب عید چاند جیسے ہی دیکھے تو اس کے اوپر فطرہ واجب ہو جاتا ہے۔ اب اگرچہ اس کو نماز ادا کرنا ہے تو نماز کے پہلے اس کو فطرہ ادا کر دینا چاہیے، لیکن چونکہ اس سال نماز کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے تو مسئلہ شرعی یہ ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے ظہر تک موقع ہے کہ وہ فطرہ نکال دے، لیکن اگرچہ کوئی شخص نماز پڑھنا چاہ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ فطرہ نکال کے نماز پڑھے۔ فطرے کی رقم جو معین کی گئی ہے وہ 75 روپیہ ہے، 3 کلو کے آٹے کے حساب سے یا 3 کلو گیہوں کے حساب سے 75 روپیہ بنتا ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ کنٹرول کا غلہ کھاتے ہیں، گیہوں کھاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس کی قیمت بہت کم ہے، تو اگرچہ کوئی یہ سوال کرنا چاہے کہ ہم تو کنٹرول کا کھاتے ہیں اور 2 روپے کلو یا 3 روپے کلو ہم کو جو ہے وہ غلہ ملتا ہے، تو اگرچہ ہم رقم نکالنا چاہیں تو کیا 3 روپے کے حساب سے نکالیں گے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ آپ اگرچہ کنٹرول کا غلہ کھا رہے ہیں، گیہوں کھا رہے ہیں، تو گیہوں آپ نکال دیجیے 3 کلو کے حساب سے، ایک آدمی کا 3 کلو، لیکن اگرچہ گیہوں نہ دے کے آپ قیمت دینا چاہتے ہیں تو پھر بازار والی قیمت آپ کو دینا پڑے گا، تاکہ جس کو آپ دیں وہ بازار سے خریدے گا، تو ظاہر سی بات جب بازار سے خریدے گا تو بازار والی آپ کو قیمت دینا پڑے گی۔ اس میں چالاکی نہ کرے کوئی کہ صاحب ہم کنٹرول کا کھاتے ہیں 3 روپے تو 3 روپے کے ساتھ نہیں، آپ دیجیے، شریعت یہ کہتی ہے کہ دیجیے، دے سکتے ہیں مگر گیہوں دیجیے آپ، لیکن اگرچہ گیہوں کے بدلے آپ جو ہے وہ قیمت دینا چاہتے ہیں تو قیمت جو بازار کی قیمت ہوگی اسی کو آپ کو دینا پڑے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں بعض جگہ یہ رسم قائم ہے کہ بعض جگہوں پہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی فطرہ نکالا جاتا ہے، تو سب سے پہلے تو فطرے کے انسان کو نوعیت سمجھ لینا چاہیے کہ فطرے کی نوعیت کیا ہے۔ فطرہ اس کے اوپر واجب ہے جو کسی کا کفیل ہو، یعنی اگرچہ ہمارے اوپر کسی کا نان و نفقہ واجب ہے، ہم کھلا رہے ہیں، جس کو ہم کھلا رہے ہیں پہنا رہے ہیں، اس کا فطرہ ہمارے اوپر واجب ہے۔ جب نان و نفقہ واجب ہونے کی وجہ سے فطرہ واجب ہوتا ہے تو اب سوال یہ میں آپ سے کرتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ ہم امام کی وجہ سے کھا رہے ہیں کہ امام ہماری وجہ سے کھا رہے ہیں؟ نہیں، ہم امام کی وجہ سے کھا رہے ہیں، لہذا جب ہم امام کی وجہ سے کھا رہے ہیں تو ہم امام کا فطرہ تھوڑی دیں گے۔ تو یہ اب یہ ہے کہ ایک رسم بنایا ہے، وہ آپ امام کی طرف سے صدقہ نکال دیجیے، فطرہ نہیں نکل سکتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو چیز فطرے میں نکالی گئی ہے، چاہے وہ اناج ہے تو اناج جو فطرے میں نکالا گیا ہے اس کو بے عینے وہ اناج اٹھا کے آپ کو دینا ہے مستحق کو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے گیہوں نکالا ہے تو اس کی قیمت جو ہے دے دیں، نہیں، نکالا ہے اگرچہ اناج تو اناج پہنچائیے، بلکہ شرعی مسئلہ یہاں تک ہے کہ اگرچہ آپ نے قیمت نکالی ہے، پیسہ نکالا ہے فطرے کا، تو اس پیسے کو دوسرے پیسے سے بدل نہیں سکتے۔ تو ہوتا ہے نا کہ مثال کے طور پہ ہم گھٹر بنانا چاہتے ہیں تو یہ بھی نہیں کر سکتے آپ۔ جو رقم آپ نے جو پیسہ نکالا ہے فطرے کی نیت سے، اس کو اسی پیسے کو دینا ہے، اس میں رد و بدل نہیں کرنا، اسے گھٹر نہیں بنانا ہے۔ یہ خاص طریقے سے خیال کریں اس کا، اور کوشش یہ کریں کہ فطرے کو مستحق تک پہنچائیں، اس لیے کہ یہ غریبوں کا، فقیروں کا اور مسکینوں کا حق ہے۔ اچھا، ایک مسئلہ اور سامنے بتا دوں، کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہر آدمی پریشان ہے، اور فطرہ واجب ہوتا ہے چاند دیکھنے کے بعد، چاند دیکھنے کے بعد فطرہ واجب ہوتا ہے، لیکن ایسے حالات میں چونکہ ضرورت مند لوگ ہیں، اب اگرچہ مثال کے طور پہ آپ 28 کو فطرہ دینا چاہتے ہیں، 27 کو دینا چاہتے ہیں، 27 کا دن تو گزر گیا، 28 کو دینا چاہتے ہیں، 29 کو دینا چاہتے ہیں، چاند نہیں دیکھا ہے، تو آپ اس فطرے کی رقم کو مستحق کو دے سکتے ہیں، ضرورت مند کو، لیکن نیت نہیں کر سکتے کہ میں یہ فطرے کی رقم دے رہا ہوں۔ آپ اتنی ہی رقم دے دیجئے، لیکن جیسے ہی چاند نمودار ہو عید کا، تب آپ اس پیسے کی نیت کر لیجیے کہ میں نے اس کو فطرے کی رقم میں شمار کر لیا ہے۔ نیت آپ کو چاند دیکھنے کے بعد ہی کرنا پڑے گا، اور لہذا اس سال تو مناسب یہی ہے کہ انسان کوشش یہ کرے کہ پہلے ہی ضرورت مندوں کو نکال کے دے دے اور چاند رات کو نیت کر لے باقاعدہ۔ تیسری چیز یہ ہے کہ کوشش یہ کرے کہ جس علاقے کا فطرہ ہے اسی علاقے میں جو پہلی منزل میں، مسئلہ شرعی ہے کہ پہلی منزل میں جس علاقے میں فطرہ نکلا ہے اس علاقے میں مستحق کو تلاش کیا جائے، اور پہلے اپنے علاقے میں دیکھا جائے، مستحقوں کو ان کو دیا جائے، اور اگرچہ مستحق اس علاقے میں نہیں ہے تب دوسرے علاقے میں اس فطرے کو منتقل کیا جا سکتا ہے، سمجھے آپ۔ اور اس سے بڑی بھی شرط یہ ہے کہ فطرہ اگرچہ نکالا گیا ہے اور خود مقدم یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں میں پہلے دیکھا جائے، پہلے اگرچہ اپنے رشتہ داروں میں دیکھے، اگرچہ مستحق ہے رشتہ داروں میں تو سب سے پہلے رشتہ داروں کو دو، اگرچہ رشتہ دار مستحق نہیں ہے تب وہ باہر جو ہے وہ فطرہ
निकाल के देगा। लिहाजा इन सब चीज़ों के, और तीसरी चौथी शर्त यह है कि फितरे की रकम गैर शिया को नहीं दिया जा सकता। कोई सूरत नहीं है कि गैर शिया को फितरे की रकम दे। अब एक आखिरी बात जो अहम होती है, और ऐसे मौके पर चंदे वाले भी लोग आ जाते हैं, मस्जिद इमामबाड़े वाले, तो वो भी बात साफ कर दें कि फितरे की रकम जो होती है वो असल देखा जाए तो वो गरीबों का हक होता है। लिहाजा आगरा सिस्तानी के जो मुक़ल्लिदीन हैं उनके लिए यह है कि वो फरमाते हैं आगरा सिस्तानी के नहीं, इसको सिर्फ हत्तल इम्कान गरीबों को दिया जाएगा और ये गरीबों ही का हक है। लेकिन जो लोग आगरा खामनई के मुक़ल्लिदीन हैं उनके नज़दीक ये है कि नहीं, आप गरीबों को भी दे सकते हैं और मस्जिद और इमामबाड़े में भी इस पैसे को ज़रूरतन दे सकते हैं। तो जो इमाम खामनई के आगरा खामनई के मुक़ल्लिदीन हैं वो कर सकते हैं, लेकिन उनके अभी यह है कि अगर जो ज़रूरतमंद नहीं है तब जो है आप उसको जो है मस्जिद इमामबाड़े में दे सकते हैं। लेकिन अगर सिस्तानी के नज़दीक ये है कि अगर जो ज़रूरतमंद नहीं भी है कोई तो उसको रखिए, कोई ज़रूरतमंद हो तो उसको दीजिए, मस्जिद इमामबाड़े में उसको खर्च नहीं किया जाएगा। ये ज़रूरी मसाइल थे तो मैंने आपके सामने पेश कर दिए। और ईद की नमाज इंसान अगरचे नहीं अदा कर पा रहा है तो कम से कम शब ईद जो आमाल दुआओं की किताबों में और आमाल की किताबों में खुसूसन मुख्तसर तरीके से तो फतुल अवाम में भी शब ईद के आमाल हैं, दुआएं हैं, उसको इंसान उन आमाल को अंजाम दे और रोज़े ईद कुछ तकबीरात हैं जो उसमें लिखे हुए हैं उसको पढ़े और खुदा इसी को कबूल करने वाला है। क्योंकि ये मजबूरी है जिसकी वजह से हम उन आमाल को जो रोज़े ईद अदा करना चाहिए नहीं अदा कर पा रहे हैं, तो कम से कम शब ईद के जो आमाल हैं उनको अंजाम दें। और खुदा गफूर रहीम है, रहमतों का नाज़िल करने वाला है, वो माफ़ करने वाला है, वो सब माफ़ करने वाला।